بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ہمارا پہلا سیشن ہے اور اس میں ہم آپ کو پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ کورس ہے کیا. دراصل آپ قرآن کریم کو تقریباً 200 گھنٹے اگر دیں تو سارا قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں. اس وقت ہم لیول 1 شروع کر رہے ہیں جو 30 گھنٹے کا ہے اور ان 30 گھنٹوں کو آپ چاہیں تو جس طرح آپ کی فرصت ہو اس طرح آپ تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ روزانہ 1.5 گھنٹہ دیں تو 15 سیشن میں یا 20 سیشن میں ہو جائے گا, یہ 20 کلاسز میں ہو جائے گا. یا روزانہ آدھا گھنٹہ دیں آپ تو اس کے 60 سیشن ہوں گے اینڈ سو آن. یہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس لیول 1 میں ہم انشاءاللہ 70% ووکیبلری کور کریں گے قرآن کریم کی, اور اس کو جو کور کیا جائے گا وہ ڈیلی ریسیٹیشنز اور فریکوینٹ ریسیٹیشنز کی روشنی میں کور کیا جائے گا اور سم ایکسٹرا ورسز. ڈیلی ریسیٹیشن سے مراد ہماری 3 چیزیں ہیں: سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں, نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں, اور دعائیں جیسے اٹھنے کی, نیند سے اٹھنے کی, بیت الخلاء میں جانے کی, نکلنے کی, وضو کرنے کی, وضو کے بعد کی, یا مسجد میں جانے کی, مسجد سے نکلنے کی, سواری کی. یہ 3 چیزیں ڈیلی ریسیٹیشنز میں ہیں. ڈیلی ریسیٹیشنز. پھر اس دوسرا عنوان آئے گا اس کا فریکوینٹ ریسیٹیشنز, اکثر پڑھی جانے والی چیزیں. اس میں سورہ بقرہ کی 10 بلکہ 15 آیات ہیں, جس میں شروع کی آیات ہیں آیت الکرسی ہے, اس کے بعد والی 2 آیات ہیں, اور اس کے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں 3. اسی طرح سورہ حشر کا آخری رکوع ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اسی طرح خطبہ جمعہ کی 5 آیات ہیں. کون سے؟ یا ایھا الذین, شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم وغیرہ. اسی طرح آخر میں 2 آیات پڑھی جاتی ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اسی طرح سورہ قارعہ, تکاثر, عصر اور ہمزہ جو علم ترا سے پہلے کی ہیں. یہ فریکوینٹ ریسیٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ 2 صفحے کے برابر, زیادہ نہیں, قرآن کے اوسطاً 2 صفحے کے برابر ایکسٹرا اور میٹیریل ہم کور کریں گے. تو ڈیلی ریسیٹیشنز, فریکوینٹ ریسیٹیشنز اور سم ایکسٹرا ورسز, کچھ مزید آیات اور 2 احادیث بھی. ان تینوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم 70% ووکیبلری قرآن کی کور کریں گے. البتہ ہر سیشن میں ہم 1 یا 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے اسپوکن عربک کے سینٹینس بھی لیں گے تاکہ لینگویج لرننگ میں جو اسپوکن عربک کا رول ہے اس کا بھی استعمال ہو. ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے انسان کا اسپوکن لینگویج بھی سیکھنے سے. دیکھیے, لینگویج لرننگ کے ویسے 2 ایریاز ہیں, ایک ہے پروڈکشن اور دوسرا ہے ریسیپشن. پروڈکشن میں اسپیکنگ ہے, رائٹنگ ہے, اور ریسیپشن میں لسننگ ہے اور ریڈنگ ہے. جہاں تک قرآن فہمی کا تعلق ہے ہمارا فوکس ریسیپشن پر ہوگا, چونکہ ہم کو نعوذ باللہ کوئی دوسری قرآن لکھنی نہیں ہے, نہ عربی میں تقریر کرنا ہے. ابھی ہم کو قرآن سمجھنا ہے جب وہ تلاوت کیا جائے یا جب ہم خود تلاوت کریں. تو اس کورس کی جو منفرد الحمدللہ خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو 70% آف قرآنک ووکیبلری ڈیلی ریسیٹیشنز, فریکوینٹ ریسیٹیشنز اور کچھ ایکسٹرا آیات و احادیث سے ہی سکھائی جائے گی, جو کہ آپ بہرحال کرتے ہیں. ایک مسلمان, ایک پریکٹسنگ مسلمان روزانہ 1 گھنٹہ اللہ تعالی کے سامنے گزارتا ہے عربی ماحول میں. اگر آپ فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کا ٹائم پورا جمع کریں
اور اس کے علاوہ دعاؤں کو بھی شامل کر لیں تو ایک جو ہے صحیح مسلمان جو 5 نمازیں پڑھتا ہو وہ روزانہ 1 گھنٹہ عربی ماحول میں گزارتا ہے اور اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے. تو نیچرلی ہر وہ عربی زبان کا کورس جس کا مقصد قرآن فہمی ہو اس کو اسی روٹ سے شروع کرنا چاہیے. اس کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے کوئی اور کتاب سے شروع کریں گے آپ تو یہ آپٹیمم اپروچ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ اس لیے ہم اس میں اس آپٹیمم پاتھ سے جاتے ہیں. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ سیکھنا شروع کریں گے انسٹنٹلی، یعنی آج آپ نے سورہ فاتحہ اگر سیکھی تو کل یا نیکسٹ نماز میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، نیکسٹ نماز میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی، سینس آف اچیومنٹ ملے گا کہ بھائی میں الحمدللہ قرآن سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے یہ آئے گا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی انسٹنٹ پریکٹس شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو کچھ اور چیز سکھاؤں کہ ہادہ دکان فاکہانی فی ہذہ دکان تفاح و برتقال، یہ دکان جو ہے میوے کی ہے یا اور اس میں سیب ہے اور سنترا ہے، تو وہ بات بہرحال پریکٹس میں نہیں آ سکتی. لیکن جو آپ اس کی اپنی اہمیت ہے، میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں. ان طلباء کے لیے جن کو عربی سیکھنا ہی ہے ان کے لیے ٹھیک ہے وہ، لیکن ہمارے پاس ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ میسز ہیں. ہمارا ٹارگٹ میسز ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس سم ہاؤ اتنا کمٹمنٹ نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسپوکن عربک بھی سیکھیں، پھر اس کے بعد قرآن کی عربی سیکھیں اور تفصیلی جو ہے پورا پلان کمپلیٹ کر سکیں. ہم بالکل ایک شارٹ کٹ، ایسا شارٹ کٹ چاہتے ہیں جس میں عام لوگوں کی دلچسپی کو برقرار رکھا جا سکے. ورنہ ہوتا یہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، کہ کلاس شروع ہوتی ہے، الحمدللہ اس امت میں قرآن سمجھنے کا بڑا شوق ہے. ہوتا یہ کہ قرآنی عربی کے نام پر عربی گرامر کی کلاس شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں شروع میں 25 لوگ آتے ہیں، پھر 2-3 کلاس کے بعد وہ 25 سے 15 رہ جاتے ہیں اور ایک 8-10 کلاس کے بعد 3-4-5 لوگ ہی رہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اہم فیکٹر وہ پڑھانے کے طریقے میں بھی جو ہے وہ اپروچ نہیں ہے جو عام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ جو اپروچ ہے، اس میں یہ جو طریقہ ہے، اس میں انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ ڈراپ آؤٹس نہیں ہوں گے، لوگ نہیں چھوڑیں گے. اس وجہ سے نہیں، اگر چھوڑتے ہیں تو کوئی اور وجہ ہوگی، مثلا وہ بہت مصروف ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گے کہ یہ کورس مشکل ہو گیا ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آپ کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو سینس آف اچیومنٹ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اور ہر سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ قرآن کریم کے سمجھنے میں کتنا آگے آ چکے ہیں. تیسرا فیچر اس کا یہ ہے، یا دوسرا یا نیکسٹ فیچر اس کا یہ ہے کہ اس میں جو گرامر سکھائی جائے گی آپ کو، وہ انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے سکھائی جائے گی. بلکہ ہم اس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے رول کو استعمال کرتے ہیں. لینگویج لرننگ میں یہ ایک اہم رول ہے. اگر آپ کو مثلا ایک لسٹ دے دی جائے ورڈز کی، فیل ہاتھی، کرسی چیئر، فیل ایلیفنٹ، کرسی چیئر، یا فیل ہاتھی، کرسی ہوتا ہے، مثلا ولد لڑکا. اب 2 آپ یاد کر رہے ہیں، فیل ہاتھی ولد لڑکا، فیل ہاتھی ولد لڑکا، فیل ہاتھی ولد لڑکا، فیل ہاتھی ولد لڑکا. 4 دن کے بعد اگر آپ کو پوچھا جائے تو آپ فیل لڑکا کر دیں گے اور ہاتھی جو ہے ولد کر دیں گے. کیوں؟ کہ برین جو ہے وہ ایسوسیشن سے سیکھتا ہے. برین جو ہے کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی آبجیکٹ ہو، ایسوسیشنز جنریٹ کرتا ہے، اور جتنے ایسوسیشنز آپ اس کو پرووائڈ کریں گے اتنا اسٹرانگر ریٹینشن ہوگا اور اتنا ہی جلدی یاد ہوگا. یعنی یاد بھی جلدی ہوگا اور ریٹین بھی دیر تک رہے گا اگر آپ ایسوسیشن پرووائڈ کر سکیں. مثلا اگر آپ نے پہلی بار فرض کیجئے سورہ فیل پڑھی
اور اس وقت آپ کو اس صورت میں صرف ایک کی ورڈ بتایا گیا کہ فیل کا مطلب ہاتھی ہے، اور یہ ابرہا کا قصہ ہے، وہ اس نے ایسا کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ایسا کیا تھا، اور پرندے آئے اللہ تعالی کی طرف سے، انہوں نے کنکریاں برسائیں اور ساری فوج جو ہے وہ بھوسا ہو کر رہ گئی. تو اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور فرض کیجئے آپ کو نہ بھی معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف ایک فیل لفظ آپ نے پکڑا، تو آپ کے ذہن میں نہ صرف ہاتھی آئے گا بلکہ پورا سین آ جائے گا، سٹوری آ جائے گی، کیونکہ وہ ایسوسیشن کے ساتھ یاد ہوا تھا. تو اب آپ انتظار کریں گے کہ اب پرندے آئیں گے، اب کنکریاں آئیں گی، اب بھوسا آئے گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، ہاں جو چیز کچی پکی تھی وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوگی. ہاں طیرن کا مطلب پرندہ ہے. تو ایسوسیشن جتنا ہوگا